الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ سکیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير. وبك نستعين يا فتاح. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر جمعرات کو ہمارا یہ جو درس ہوتا ہے، اس درس میں دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں. پہلی چیز جو ہے روزمرہ کے مسائل، جو بنیادی مسائل ہیں جن کا یاد ہونا، جن کا مستحضر ہونا، دماغ میں ہونا ایک ایمان والے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. ان مسائل میں سے کچھ مسائل بیان کیے جاتے ہیں تھوڑے تھوڑے کر کے. اور دوسری چیز جو ہے درس حدیث، ریاض الصالحین کا درس حدیث ہوتا ہے. دونوں میں ترتیب برابر ہے، مسائل بھی ترتیب وار بیان کیے جاتے ہیں اور درس حدیث کا درس بھی ترتیب وار بیان کیا جاتا ہے. مسائل کی ترتیب ہماری چل رہی ہے واجبات نماز. نماز کے اندر وہ چیزیں جو واجب کا درجہ رکھتی ہے. یہ میں بتا چکا ہوں کہ فرائض میں سے اگر کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس چیز کو لوٹانا پڑتا ہے، انہیں سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا. اور واجبات میں سے اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس کی تلافی ہے سجدہ سہو. اور دوسرا فرق جو واجب اور فرض میں وہ بھی بتا چکا ہوں میں کہ فرض جو ہے وہ ہوتا ہے قطعی دلیل سے ثابت، قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ ہوتا ہے. یا تو قرآن کریم کی کسی آیت سے اس کا ثبوت ہوتا ہے، واضح آیت سے، قرآن کریم کی اس آیت میں واضح حکم موجود ہے، یا پھر حدیث متواترہ سے وہ حکم ثابت ہوتا ہے، تو وہ جو ہے فرض کا درجہ رکھتی ہے. واجب جو ہے یہ دلیل ظنی سے ثابت ہوتا ہے، دلیل ظنی سے. اسی لیے اگر فرض کا کوئی انکار کر دیتا ہے تو اس کے بارے میں حکم شریعت لگاتی ہے کہ وہ کافر ہو جاتا ہے. اور اگر واجب کا انکار کرتا ہے کوئی تو واجب کے منکر کو، واجب کے انکار کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا، بلکہ واجب کا منکر فاسق کی فہرست میں آئے گا، فاسق کے درجے میں آئے گا، فاسق کہیں گے اس کو، یہ فاسق ہے. بہرحال آج جو واجبات میں سے جو ہے نماز کے واجبات میں سے کوئی ایک واجب یہ بھی ہے کہ نماز کے اندر قعدہ اولا کرنا. قعدہ اولا جو 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں یا 3 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں جو 2 رکعت کے بعد بیٹھنا ہے اسے قعدہ اولا کہا جاتا ہے. اور یہ بیٹھنا بھی کیا ہے؟ واجب. اور دوسرا واجب یہ ہے کہ دونوں قعدوں میں
چاہے قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ اخیرہ ہو، دونوں میں تشہد کا پڑھنا واجب ہے. تشہد یعنی التحیات کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے. تشہد پڑھنا فرض نہیں ہے، واجب ہے. البتہ قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا فرض تو ہے، لیکن پڑھنا واجب میں آتا ہے. اتنی دیر بیٹھنا ہے کہ جتنا ٹائم اس کو یہ التحیات پڑھنے میں لگے گا، اتنی دیر بیٹھنا واجب ہے. تو دونوں قاعدوں میں جو تشہد پڑھا جاتا ہے، چاہے قاعدہ اولا یا قاعدہ اخیرہ، وہ تشہد واجب ہے، فرض نہیں ہے. اسی لیے کبھی اگر قاعدہ اولا بھول جاتا ہے تو 3 رکعت والی میں یا 4 رکعت والی میں تو کہا جاتا ہے کہ سجدہ سہو کیا جائے اور نماز کیا ہو جائے گی. تیسرا جو ہے واجب جو نماز کے متعلق ہی ہے، وہ ہے کہ قاعدہ اولا کے بعد جو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے، اس میں تاخیر نہیں کرنی. اس میں کیا ہے؟ تاخیر نہیں کرنی، کہ بلا تاخیر تیسری رکعت کے لیے کیا ہونا ہے؟ کھڑا ہونا ہے قاعدہ اولا کے بعد. اگر قاعدہ اولا میں تاخیر کر کے یہ کھڑا ہوا تیسری رکعت کے لیے، چوتھی رکعت کے لیے، تو پھر اس نے جو ہے واجب کو چھوڑ دیا. کیونکہ واجب کیا تھا؟ واجب تھا اس کو بلا تاخیر کھڑا ہونا. تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ اس کو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. فرض میں تاخیر یا واجبات میں تاخیر یا واجب کا ترک، یہ چیزیں سجدہ سہو کو لازم کرتی ہیں. ان چیزوں سے سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے. اگر کوئی چیز فرض ہے اس میں تاخیر ہو رہی، جیسے مان لیجئے امام نے جو ہے اللہ اکبر کہا ہے نا، اور پھر ثنا پڑھی اور پھر کچھ پڑھ ہی نہیں رہا ہے، پھر بہت دیر کے بعد پڑھنے لگا، تو قرات فرض ہے کہ نہیں؟ اب اس نے فرض میں کیا کر لی؟ تاخیر کر لی. اب اس کو سجدہ سہو. اسی طریقے سے جو ہے تیسری رکعت میں کھڑا ہونا قیام یہ فرض ہے، اور قاعدہ اولا کیا ہے؟ واجب ہے نا. تو واجب تو اس نے ادا کیا، لیکن اب فرض جو قیام ہے اس میں تاخیر کر رہے ہیں، تاخیر سے اٹھائے، تو کہا جائے گا کہ اب اس نے اس واجب کو چھوڑا ہے، یہ واجب اس سے چھوٹ چکا ہے، لہذا اس کو اب کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ سہو کرنا چاہیے. اور یہ ہو جاتا ہے بہت مرتبہ. چوتھا واجب جو نماز کے متعلق ہے وہ ہے لفظ سلام کو 2 مرتبہ کہنا. 2 مرتبہ لفظ سلام کہہ کر نماز کی تکمیل کرنا، نماز کو مکمل کرنا. 2 مرتبہ کہتے ہیں، دائیں سائڈ اور بائیں سائڈ. کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ 1 مرتبہ اگر اس نے لفظ السلام کہا تو یہ واجب ادا ہو جائے گا، 2 مرتبہ کہنا ضروری نہیں. تو گویا کہ ان کے نزدیک اگر دوسری سلام کے وقت مقتدی شریک ہو رہا ہے تو اس کی جماعت چھوٹ چکی ہے ان کے کہنے کے مطابق، ہے نا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان کے یہاں کہ لفظ سلام پہلا والا لفظ سلام واجب وہ کہہ چکا ہے، تو وہ جب کہہ چکا ہے تو نماز ہو گئی، نماز کیا ہو گئی. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ دونوں سلام واجب ہے. لہذا اگر ایک سلام امام نے پھیرا ہے اور آنے والے نے فوراً اقتدا کر لی، جماعت میں شامل ہو گیا، اور جماعت میں شامل ہو گیا ہے، بیٹھا ہے، تو پھر امام نے دوسرا لفظ سلام کہا، تو اب یہ کہا جائے گا کہ اس کو جماعت ملی، جماعت کو پانے والا ہوگا، اس کو جماعت کا ثواب ملے گا. تو پتہ جو یہاں جو بیان کرنا ہے وہ یہ کہ 2 مرتبہ لفظ سلام کہنا کیا ہے؟ واجب ہے. 2 مرتبہ لفظ سلام کہہ کر سلام کو کیا کرنا ہے؟ ایک نماز کو کیا کرنا ہے؟ مکمل کرنا ہے. اللہ اکبر. تو میں نے جب یہ نماز کے واجبات کا آغاز کیا تھا اس وقت میں نے بتایا تھا، شاید آپ کو یاد بھی ہو، کہ متفق علیہ واجبات
جو ہیں وہ کتنے ہیں 14 بعض حضرات نے اس کے علاوہ مزید گنائے ہیں، کچھ چیزوں کو کہا کہ یہ بھی واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ بہرحال جو 14 متفق علیہ واجبات ہیں میں اب وہ پہلے بیان کروں گا انشاءاللہ، جب وہ مکمل ہو جائیں گے اس ترتیب میں، پھر جو جن حضرات کا کہنا ہے کہ کچھ مزید بھی ہے ان کو بھی ہم اپنی ترتیب سے انشاءاللہ کریں گے بیان۔ آج کے جو ہے واجبات میں سے آخری واجب جو آج واجبات بیان کر رہے تھے ان میں سے آخری واجب ہے عیدین کی نماز میں زائد تکبیرات۔ عیدین عید اور عیدین دونوں عیدوں میں جو زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، زائد تکبیریں سے مراد ہے کہ ایک تو جو اپنی نماز میں اپنی تکبیر ہے، اور زائد تکبیر وہ ہے کہ جو کیا بولتے ہیں اس کو تکبیر اولیٰ کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد کیا کرتا ہے 3 تکبیریں امام زائد کہتا ہے پہلے رکعت میں قرات سے پہلے، اور دوسری رکعت میں کہتا ہے قرات کے بعد، قرات سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد رکوع سے پہلے 3 تکبیریں کہتا ہے۔ یہ جو زائد 6 تکبیریں ہیں یہ بھی واجب کا درجہ رکھتی ہے، یہ بھی کیا رکھتی ہے واجب کا درجہ۔ تو اب اگر عام طور پر ہو جاتا ہے کبھی کبھار امام صاحب سے ہی جو ہے تکبیرات میں گڑبڑ ہو جاتی ہے اور ادھر سے مجمع کیا ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہی جو پرسوں میں نے بتایا تھا مسئلہ کہ جو ہے ازدحام جب ہو بہت زیادہ جب بھیڑ ہو اس وقت جو ہے سجدہ سہو کیا ہو جاتا ہے معاف، سجدہ سہو کیا ہو جاتا ہے معاف۔ اور اب رہا سوال کہ تکبیرات تو واجب ہے، مقتدی اگر بعد میں آیا ہے اس کو کچھ تکبیریں چھوٹ چکی ہیں، اس کو چاہیے کہ چھوٹی ہوئی تکبیریں کیا کر لے، وہ ادا کر لے، کیونکہ یہ سنت نہیں ہے بلکہ کیا ہے واجب ہے۔ تو پتہ چلا عیدین کی نمازوں میں جو زائد 6 تکبیریں ہیں وہ بھی کیا ہے واجب ہے۔ تو یہ کل آج کی مجلس میں جو نماز کے واجبات بیان ہوئے ان کی تعداد کیا رہی 5۔ قاعدہ اولیٰ کرنا، دونوں قعدوں میں تشہد پڑھنا، اور قاعدہ اولیٰ کے بعد بلا تاخیر تیسری رکعت کے لیے کیا ہونا کھڑا ہونا، اور 2 مرتبہ لفظ سلام کہہ کر نماز کو مکمل کرنا، اور نمبر 5 عیدین کی نماز میں زائد 6 تکبیریں کہنا بھی واجب ہے۔ یہ تھی جو ہے مسائل کی مجلس۔